السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے سچ اور اس کے فوائد۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سچ کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سچی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اسی کو سچ کہا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، سچ تو یہ ہے ہی، البتہ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے سچ بولیں، بلکہ سچ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ہوں، محفل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سچ کا دامن نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سے ہمارے ظاہر میں بھی سچائی ہو اور باطن میں بھی سچائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو۔ سچ اگر ظاہر میں ہے تو اس سچ کو باطن میں بھی ہونا چاہیے۔ دراصل یہی سچ ہے، اسی کو سچائی کہتے ہیں، اسی کو صدق کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، تنہائی میں رہتا ہے تو کچھ کسی طرح رہتا ہے وہ، اور محفل میں رہتا ہے تو کچھ اور طرح رہتا ہے وہ، تو اس کو صدق اور سچائی نہیں کہیں گے۔ اور آپ یقین جانیں، ایمان کی بنیادوں میں سے ہے صدق۔ سچائی جو ہے یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ ہے وہ نفاق کی بنیادوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 24 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچ والوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور چاہے منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو آیت کریمہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کی بنیاد صدق ہے، سچائی ہے، اور نفاق اور منافقت کی بنیاد کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اور ایک مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں صدق ہو اور نفاق بھی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے دل میں نفاق ہے تو سچائی اس کے دل میں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نفاق یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ اور سچ اکٹھا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں ان کو متقیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ ان کو اللہ نے متقی قرار دیا ہے کہ یہی دراصل متقی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولئک هم المتقون۔ وہ جو صدق لے کر کے آئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی، پہلی مراد اس سے تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان تمام مومنوں کو بھی شامل کیا ہے اس میں جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی دراصل متقی ہیں۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صدق اور سچائی کسے کہتے ہیں، صرف سچ بولنے ہی کا نام سچائی نہیں ہے،
بلکہ ظاہر اور باطن میں دونوں میں سچائی ہونی چاہیے، خلوت جلوت میں سچائی ہونی چاہیے، تب آدمی سچا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے کچھ فوائد جان لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ تو پہلا فائدہ سچائی کا یہ ہے کہ آدمی نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ وہ جو نیکی ہے اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ اسی حدیث میں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ صادق بندہ، سچا بندہ اللہ کے ہاں صدیق ہو جاتا ہے، اس کا لقب صدیق پڑ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں 3 فائدے صدق کے ذکر کیے گئے۔ وہ حدیث یاد کیجئے، غار والوں کا واقعہ، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کی جانب سے اشارہ کرتا ہوں۔ بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ کس طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بینما ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم یمشون اذ اصابهم مطر، اس درمیان کی 3 لوگ تم سے پہلے جو گزرے بنی اسرائیل کے، وہ چل رہے تو بارش آ گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے فاؤ الی غار، ایک غار کی انہوں نے پناہ پکڑی، فانطبق علیہ، چٹان آئی، وہ غار بند ہو گیا۔ اب ان میں سے بعض نے بعض سے کہنا شروع کیا، کیا کہا؟ انہ واللہ یا ہؤلاء، شان یہ لوگوں سنو، اللہ کی قسم، لا ینجیکم الا الصدق، اس مصیبت سے اگر کوئی چیز تمہیں نجات دلا سکتی ہے تو وہ سچائی ہے۔ سچ بات کو، جو تم نے کوئی عمل کیا ہے، دعا کرو اس کے ذریعے سے۔ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، تو چاہیے کہ تمہیں کا ہر آدمی اس چیز کے ذریعے دعا کرے جس میں اس نے سچ بولا ہے۔ سچ سے کیا؟ چوتھا فائدہ، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ 5واں فائدہ دیکھیے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوتا ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، بائع اور مشتری، خریدنے والا بیچنے والا، ان دونوں کو اختیار حاصل ہے کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک یہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ کوئی سودا ہو رہا ہے، جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں اختیار ہے، چاہے تو خریدنے والا اس کو چھوڑ دے، چاہے بیچنے والا واپس لے لے۔ فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر سچ دونوں نے بولا اور ہر معاملہ انہوں نے واضح کر دیا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں کو اس بیع میں برکت دی جائے گی۔ یہ 5واں فائدہ ہے سچ کا، کہ سچ سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا، وَكَتَمَا، حقیقت کو چھپایا انہوں نے، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کے بیع کی برکت جو ہے خرید و فروخت کی، وہ مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ فائدہ ہے سچ کا کہ برکت ہوتی ہے سچائی سے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ اور سنیے، ایک اور حدیث رسول کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، یاد کیا کس چیز کو؟ کہ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس میں شک نہ ہو اسے اپنا لو۔ اور فرمایا آگے
فإن الصدق طمانینۃ، اس لیے کہ سچائی سے اطمینان نصیب ہوگا، سچائی طمانینت ہے، وإن الکذب ریبۃ، اور جھوٹ یہ شک ہے۔ ایک فائدہ اور ملا سچائی کا، کیا کہ ہم سچ بولیں گے، آج سچ بولیں گے تو دل کو سکون نصیب ہوگا۔ کون شخص نہیں چاہتا ہے آج کی اس دنیا میں کہ اس کو اطمینان قلب نصیب نہ ہو، سکون قلبی میسر نہ ہو؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر سکون قلب چاہیے، اگر برکت چاہیے، اور اگر جنت چاہیے، یہدی للجنہ، جنت چاہیے، نیکی چاہیے، مصائب سے، مشکلات سے نجات چاہیے، تو سچ کا دامن پکڑ لیجئے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی سچے بن جائیے، قول میں، عمل میں، قرار میں، وعدے میں، ہر ایک میں سچ کا دامن نہ چھوڑیے۔ انشاءاللہ یہ سارے فوائد ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے، ان کے علاوہ بھی فائدے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو سچ کر دے، سچا کر دے، اور سچائی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔